بندہ، ہر براتی، ہر رشتہ دار، ہر قبیلے والا، ہر سردار جو تھا جب بن سج رہا تھا، جب نئے کپڑے پہن رہا تھا، شادی کے لیے تیاری کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان پر اللہ کے مقبول فرشتے جس کو لوگ جبریل امین کے نام سے جانتے ہیں، وہ مقبول فرشتہ، وہ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب العالمین، اللہ نے فرمایا جی اے جبریل بتا کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے رب العالمین تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو ہمیں عزت دینے والا بھی ہے، تو ہمیں شان و شوکت دینے والا بھی ہے، ہمیں تو نے امین بنایا، تو نے بنایا، مولا تو بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن آج تک میں جبریل نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، تیرے حکم کے بغیر ایک مرتبہ بھی زمین پر نہیں اترا، اے اللہ آج میں تیری بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل مانگ کیا مانگتا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم میں دیکھ رہا ہوں زمین پر، کیا ہے جبریل زمین پر؟ فرمایا کیا ہے زمین پر؟ جبریل کہتا ہے کہ یا اللہ میں جب زمین پر دیکھ رہا ہوں تیرا جو حبیب ہوگا، کیا ہوگا؟ تیرا جو حبیب ہوگا، جس کا نام آسمان پر میں نے احمد دیکھا ہے، زمین پر جس کا نام میں نے محمد دیکھا ہے، جس کا نام میں نے جنت میں قاسم دیکھا ہے، آج وہ نبی اپنے والد کے ذریعے اس کا نور جو ہے وہ اس کی ماں کے بدن میں آ جائے گا اور اس کو نور کو بھیجنے کی تیاری ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے۔ جبریل کہتا ہے مولا کریم، اللہ نے فرمایا ہاں جبریل مولا میں زمین پہ دیکھ رہا ہوں تیرے نبی کے والد کی شادی ہو رہی ہے، ہر قبیلے والا خوش ہے، خوش بھی کیوں نہ ہوتا، وہ شادی عام شادی نہیں تھی بلکہ سردار مکہ کے بیٹے کی شادی تھی، وہ عام کسی بندے کی شادی نہیں تھی، جو مکے کا سردار تھا، خانہ کعبہ کا متولی تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، کوئی عام شادی نہیں تھی، سردار کے بیٹے کی شادی تھی۔ سوچو وہ کیسی شادی ہوگی، کیسی برات ہوگی، کیسے کیسے بندے آئے ہوں گے، سب فرشتوں نے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں جبریل اب تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جبریل اب کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور تیرے حکم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، مولا کریم اب مجھے تو اجازت دے دے میں تیرے یار تیرا جو ہے جو محمد مصطفیٰ جو ہے اس کے والد کا میں بھی براتی بن کر چلا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، کہا کہ جبریل تو بنا ہے نور کا، کیا ہے؟ تو بنا ہے نور کا، برات ہے خاکیوں کی۔ سوچنے کی بات ہے نا، تو بنا ہے نور کا، برات ہے خاکیوں کی، جب تو جائے گا لوگ ڈر جائیں گے، یہ کون سی بلا آ گئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسے ہے نا جیسے ہم اتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی عجیب بندہ آ جائے سبھی اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ اگر اچانک یہاں پر جن آ جائے تو لوگ ڈر جائیں گے، تو وہ بھی مخلوق ایسی انسان نہیں ہے، اور مخلوق ہے، نور کی مخلوق ہے۔ کہا کہ جبریل تو بنا ہے نور کا، برات ہے خاکیوں کی، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے، آخری بات ہے، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ جبریل پتا کیسے کیا جواب دیتا ہے؟ محبت میں، کیونکہ اس کا دل کر رہا تھا برات میں جانے کے لیے۔ اگر کوئی بچہ ہو نا، باپ کہے بیٹا میں فلاں کام پہ جانے لگا ہوں، تیرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، وہ پتا آگے سے کوئی نہ کوئی جواب بتا دے گا، ابا جی میرا فلاں سوٹ بھی پڑا ہے میرے پاس فلاں چیز بھی ہے، فلاں میں پرانے کپڑے صاف ستھرے پہن کر آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اگر کسی نے جانا ہو کوئی نہ کوئی انتظام ہو جاتا ہے۔ اور پنجابی کہتے ہیں نا کسی نے نہ کوئی چیز دینی ہوئے کہتے گڈے دے نال کٹا بنیا ہے نا، بس مثال ایسی۔ لیکن جبریل نے کہا ادب کے ساتھ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے مالک، تیرے حکم کے آگے کوئی چیز رک نہیں سکتی، جو تیرا حکم ہو جائے تو نظام وہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق ایک مرتبہ پہلے بھی میں انسان بن کے زمین پہ گیا تھا، کیونکہ تو نے کہہ دیا نا کہ تو نور کا بنا ہے، برات ہے خاکیوں کی، لوگ ڈر جائیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن اے اللہ تیرے حکم پر میں زمین پر ایک مرتبہ بشر بن کے گیا تھا، انسان بن کے گیا تھا۔ پتہ ہے کس مقام پر؟ تو بتا سکتا ہے؟ مقام وہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا نا کہ میں اپنا نبی باپ کے بغیر بھی بھیج سکتا ہوں، تو مریم کے شکم میں جبرائیل انسان بن کے آئے اور پھونک مار کر چلے گئے، اللہ کی طرف سے اللہ کی روح کو ڈال کر چلے گئے۔ حضرت بی بی مریم کے شکم میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، کہا کہ مولا تیرا حکم ہوا تھا، میں ایک مرتبہ پہلے بھی بشر بن کے گیا ہوں،
تو اتنے میں جب یہ اللہ نے سنا نا تو اللہ کی کبریائی مسکرا پڑی، محبت آ گئی. کہا اچھا جبریل میرے یار سے اتنی محبت ہے، جب میں تجھے انعام دینے لگا ہوں میں اپنے یار کی طرف جب بھی انعام بھیجوں گا انعام کے لیے قاصد جو ہے وہ میں تجھے منتخب کروں گا. اب یہ دوسرا انعام مل رہا ہے جبرائیل کو. پہلا انعام جو ملا تھا نا وہ یہ ملا تھا کہ پہلا تھا جبریل، جب نبی کا نور آدم کی پیشانی میں رکھا گیا شیطان ابلیس جو تھا پیچھے ہٹ گیا، جبریل نے سجدہ کر دیا. اللہ نے کہا کہ جبریل سجدہ کیوں کیا؟ مولا میں نے سجدہ کیا تیرے حکم پر. اللہ نے کہا جبریل میرا حکم تھا ایک سجدہ کرنے کا، تو نے کیے دو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبریل کہتا ہے مولا کریم دو میں نے سجدے اس لیے کیے، تیرا حکم تھا سجدہ کرنے کا، سجدہ ہوتا ہے ایک. ایسے ہوتا ہے نا، بولو سارے ایسے ہوتا ہے نا، سجدہ ہوتا ہے ایک. مولا تیرا حکم تھا سجدہ کر دو، جب اس کے اندر میں اپنا نور رکھ دوں، اس کے اندر اپنی جان رکھ دوں، اپنا جانی رکھ دوں، اپنی روح رکھ دوں، میرے حکم کا انتظار نہ کرو پھر سجدہ کر دینا. مولا ایک سجدہ اس وقت میں نے کیا تیرے حکم پر، اور دوسرا سجدہ میں نے اس لیے کیا مجھے حسین بڑا لگا، مجھے پیارا بڑا لگا، میں نے شکرانے کے طور پہ پھر کر دیا. جب دوسری محبت دیکھی نا اللہ نے کہ میری بنائی ہوئی چیز اتنا پیار جبریل کر رہا ہے، اتنی محبت ہے اسے، کہا کہ جبریل آج تو جبریل نہیں ہے، آج کے بعد تو اکیلا جبریل نہیں ہے. مولا کیا نام ہے میرے لیے؟ کہا کہ جبریل آج کے بعد تو اکیلا جبریل نہیں ہے بلکہ میرے نبی کے نور کے صدقے سے آج کے بعد تو جبریل اور امین ہے، جبریل امین ہے. مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اس آدم سے میں جتنے نبی پیدا کروں گا، اس آدم سے جتنے رسول پیدا کروں گا، ہر ایک کے پاس خلیفہ میں تجھے بنا کر بھیجوں گا. جب دوسری باری آئی نبی کا نور عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا، برات جانے لگی، براتی سجنے لگے، تو رہا نہ گیا کہ اب نبی کا نور زمین پر آ جائے گا، اب نبی پاک کا استقبال ہم کرنے کے لیے جائیں گے. رہا نہ گیا، اللہ سے پھر کہہ دیا کہ یا اللہ ہم تیرے یار کے والد کے براتی بننا چاہتے ہیں. المختصر یہ ہے، حدیث لمبی ہے، واقعہ لمبا لیکن چھوڑ دیتا ہوں یہیں پر. اب برات جو ہے وہ سجنے لگے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جبریل اب تو اکیلا نہیں جائے گا، تو بھی جائے گا، تیرے ساتھ اسرافیل بھی جائے گا، تیرے ساتھ عزرائیل بھی جائے گا، تیرے ساتھ میکائیل بھی جائے گا. چاروں فرشتے تم تیار ہو جاؤ، چلے جاؤ. جبریل کہتا ہے مولا کریم کہا تو میں نے ہے جانے کے لیے، ان باقیوں نے نہیں کہا، ہم چاروں کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جبریل جب میرے یار کی والد کی جو بیوی ہوگی، دلہن جب ہوگی وہ تیار ہو جائے گی، جب وہ سج جائے گی اس کو ڈولی میں بٹھا دیا جائے گا. جب بچی والے یہ اعلان کریں گے، بچی والے یہ اعلان کریں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ جلدی کرو، کہار بلاؤ، مزدور بلاؤ، اب ڈولی کو اٹھانا ہے. پچھلا زمانہ یاد ہے نا لوگوں کو، پہلے ڈولی جو تھی وہ بندے اٹھاتے تھے. آج کل تو گاڑیوں کا رواج ہے، گھوڑوں کا رواج بن گیا تھا، آج کل کاریں کا رواج ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کا رواج ہے. لیکن اس وقت یہ گاڑیاں نہیں تھی، یہ گھوڑوں کا انتظام نہیں تھا، بلکہ بندے اپنے کاندھوں پہ اس ڈولی کو اٹھاتے تھے. اللہ نے کہا اے جبریل جب تو دنیا پہ چلا جائے گا، زمین پہ چلا جائے گا، یہ چاروں فرشتے تم جب زمین پر چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ جب یہ کہیں گے کہار بلاؤ، مزدور بلاؤ، کسی پلیت کو میرے یار کے والد کی جو میرے یار کے والد کی جو دلہن ہے، میرے یار کی جو والدہ ہے، اس کی ڈولی کے قریب کسی پلیت کو نہیں آنے دینا، بلکہ تم پاک ہو، تم صاف ہو، تم نور کے ہو، ڈولی تم اٹھاؤ گے. اب دنیا پہ آ گیا، اعتراض آ گیا، کیا ہوا؟ اب لوگوں نے اعتراض کر دیا حضرت علی کے والد کے متعلق، جی یہ کافر تھے، نعوذ باللہ، یہ بات میں بحث میں نہیں پڑھوں گا. ان نبی میرے نبی کے والد کا جو نکاح ہے یہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے. اور میرے نبی کے جو پرورش کی یہ بھی ابو طالب نے